جی جناب، بی آر ٹی کے متعلق آپ نے سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ سن ہی لیا ہوگا، اور ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کہ ابھی بی آر ٹی کی تحقیقات نیب نہیں کر سکتی، اور جو ایف آئی اے نے تحقیقات کرنے کی جو ریکویسٹ ہوئی تھی، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس میں بھی مزید تعطل اختیار کیا گیا ہے۔ بی آر ٹی کا قصہ آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہے، لیکن آپ کو ذرا اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے ماضی کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وہ بی آر ٹی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سماجی انقلاب آ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے اس پہ بہت دعوے کیے تھے، اور لاہور کی بی آر ٹی اور پھر ملتان کی بی آر ٹی اور ہر راولپنڈی کی بی آر جو میٹرو تھی اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے تھے، اور کرپشن کے الزامات اور یہ وہ، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میٹرو تو ہم بنائیں گے، اور اس میٹرو کو بی آر ٹی کہا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سب سے کم قیمت بی آر ٹی بنائیں گے اور سب سے تیز وقت میں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے سینکڑوں بیانات وزیر اعظم کے مل جائیں گے، پرویز خٹک کے مل جائیں گے، اس کے بعد اسد عمر کے ولولہ انگیز بیانات مل جائیں گے کہ اصل معاشی انقلاب اور اصل جو میٹرو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بے انتہا تعطل کا یہ منصوبہ شکار رہا، اتنا زیادہ تعطل کا شکار رہا کہ پشاور میں لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئیں، اور لوگ جو یہاں سے پشاور آدمی جلدی پہنچ جاتا تھا، لیکن جو موٹر وے سے آگے پشاور صدر تک پہنچنے کے لیے زیادہ ٹائم درکار ہوتا تھا، وہ سارا رستہ تباہ و برباد ہوا تھا، اور کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی بی آر ٹی کے بننے کے کوئی امکانات نظر آتے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ لنگر آن ہوتا رہا، اس کو کبھی جو 3 مہینے میں بننی تھی، پھر سال 2 سال 3 سال 4 سال پتہ نہیں کتنے سال اس کو بننے میں لگ گئے، اور اس دوران پشاور کے شہریوں کی زندگی اذیت کا شکار رہی۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس منصوبے کی تعمیر میں جو بنیادی ڈیزائن ہے اس میں کچھ فلاز ہیں، کیونکہ یہ اناڑی لوگ تھے، اور انہوں نے الیکشن سے پہلے اس کو اناؤنس کر کے ایک طرح سے کارڈ کھیلا تھا کہ ہم بہت جلدی بی آر ٹی بنائیں گے، لیکن وہ کارڈ اس وقت تو چل گیا کیونکہ اس وقت ماحول ہی ایسا بنایا ہوا تھا۔ بعد میں جب چیزیں حقیقت کے روپ میں سامنے آئیں تو پھر انہیں کچھ سمجھ آئی ہے، اور اس میں ڈیزائن میں ایسے فلاز تھے کہ کہیں سے کوئی موڑ نہیں کٹ سکتا تھا، کہیں سے کوئی راہگیروں کے لیے جگہ نہیں رہی تھی، اور اس میں جو کاسٹ تھی اس کی وہ دن بدن بڑھتی گئی۔ پہلے ہمیں کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں 25 ارب کی بن جائے گی، پھر اس کے بعد نئی خبر آئی کہ 50 کی بن جائے گی، پھر 75 کی بن جائے گی، پھر 100 ارب کی بنے گی، پھر اس کے بعد یہ 100 ارب سے زیادہ روپے کی بی آر ٹی تکمیل ہوئی، ٹوٹی پھوٹی، اور اس کے اندر بے تحاشا مسائل رہے جو ڈیزائن کے بھی تھے، جو بیسیکلی کنسٹرکشن کے بھی تھے، اور اس کی تعمیر بہت عرصے کے بعد مکمل ہوئی، اور اس سارے عرصے میں سارا پشاور عذاب میں رہا۔ پھر اس کے اندر کرپشن کی بڑی ایلیگیشنز آ گئیں، کرپشن دبا کے اس کے اندر کی گئی۔ ایک جگہ سے جہاں سے سریا خریدنا تھا وہ بھی کوئی سینیٹر صاحب تھے پی ٹی آئی کے، اور سریا جس تعداد میں خریدا گیا اور اس سے دگنی کی رسیدیں دکھائی گئیں، اور اس کے بعد بڑی کوشش کی گئی کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی جاتی۔ جیسے ہی پتہ ہے پی ٹی آئی کی یہ روایت ہے کہ جب ان کے کسی کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس سے جان چھڑاتے ہیں، تعطل کا شکار کرتے ہیں، سٹے لیتے ہیں، التوا کا شکار کر دیتے ہیں اس سارے منصوبے کو۔ فارن فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ ایک سامنے کی بات ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح بی آر ٹی میں جو کرپشن ہوئی ہے، ظاہر ہے اتنا پیسہ لگ گیا تو وہ کہیں نہ کہیں لگا ہوگا، وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس سے کم کاسٹ میں اس سے بہتر میٹروز پنجاب میں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا۔ صرف لوگ یہ بتاتے ہیں تحریک انصاف والے کہ یہ معاشی انقلاب جو ہے پشاور میں ہی آیا ہے، اور شکر کریں یہ پشاور میں ہی آیا ہے، سارے پاکستان میں آیا ہوتا تو 2-3 موٹر ویز میٹروز بننی تھی اور پاکستان کا خزانہ انہوں نے خالی کر دینا تھا۔ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر کوشش یہ کی گئی کہ انویسٹیگیشن نہ ہو، اور
جو کرپشن اس کے اندر ہوئی ہے اس کو سامنے نہ آنے دیا جائے، اور اس کا طریقہ بڑا زبردست انہوں نے تلاش کیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ BRT مکمل ہی نہیں کی، ابھی بھی اس کے اندر سائیکل ٹریک جو ہے وہ نہیں بنا، اس کے ساتھ جو پلازاز بننے تھے، جو پارکنگ پلازاز بننے تھے، ارد گرد کے جو رستے تھے وہ مکمل نہیں کیے گئے۔ تو کاغذوں کی سطح پر یہ ایک نامکمل BRT ہے، حالانکہ نعرے سکرین پر کچھ اور مارے جا رہے ہیں، لیکن آن پیپرز جو ہے یہ ابھی تک نامکمل ہے۔ اس کا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ جو فائنل معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مئی 2021 تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور ابھی تک اس کے کمپلیٹ ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے انٹینشن ہے، یہ جان پوچھ کے مکمل نہیں کر رہے، اور وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ وہ جان پوچھ کر کیوں مکمل نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ مئی 2021 سے بھی بہت آگے تک بات جائے گی، اگلے الیکشن تک اس کی تحقیقات نہیں ہونے دی جائیں گی۔ اس پہ نیب کو انہوں نے روک دیا کہ نیب آن گوئنگ منصوبوں کے اوپر تحقیقات نہیں کر سکتا، لہٰذا BRT کو وہ چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ نہ انہوں نے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، نہ ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد نہ ہی تحقیقات کا آغاز ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن آج سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اس کو ان فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کر دی کہ یہ نیب تو انویسٹیگیٹ کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ نیب تو ہر چیز کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، اگر وہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کی ہے تو ہر چیز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، کہ ہر کسی کو اٹھا کر جو ہے وہ جیل میں پھینک سکتا ہے، کبھی کوئی بلڈنگ گرا سکتا ہے، کبھی کسی کے اوپر میڈیا ٹرائل چلا سکتا ہے، کبھی ٹیلی ویژن شوز پر وزیر اعظم کے ترجمان آ کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ظلم کیا اپوزیشن نے، لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے تو نیب بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ تو نیب کو حکم کے ذریعے اب بتا دیا گیا کہ بھائی جان آپ انویسٹیگیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کرپشن کی بات ہے، اور پرویز خٹک صاحب اس میں ملوث پائے جاتے ہیں مبینہ طور پر، تو اس کی تحقیقات نہیں ہونی۔ دوسرا FIA کے حوالے سے کہ FIA اس کی تحقیقات کر سکتا ہے، تو اس میں بھی تعطل اختیار کیا گیا، اس میں بھی ڈیلے کیا گیا، اور اس کیس کو پہلے جو آج سے انویسٹیگیٹ ہونا تھا اس کو ابھی 1 مہینہ اور آگے کر دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے، اور یقین کیجئے کہ یہ 1 مہینے کے بعد بھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا ایک کیس ہمارے سامنے ہے اورنج ٹرین کا، جو لاہور میں تھی، جس کو عدالتی حکم سے ڈیلے کیا گیا 1.5 سال، اس لیے کہ الیکشن ہونے والے تھے۔ وہ ٹرین کا منصوبہ لاہور کے لیے بہت اہم منصوبہ تھا، وہ مکمل ہو جاتا تو ظاہر ہے لوگوں نے نواز شریف، شہباز شریف کی کارکردگی کو مزید سراہنا تھا، اور انہوں نے ان کو دعائیں بھی دینی تھی، ان کو ووٹ بھی دینا تھا۔ یہ کچھ قوتوں کو قابل قبول نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتوں سے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس سے نقصان دیکھیے کتنا کنٹراسٹ ہے، ایک طرف وہ منصوبے کی تحقیقات نہیں ہونے دی جا رہی کہ اس میں کتنی کرپشن ہے، اور دوسری طرف ایک آن گوئنگ منصوبہ آپ نے روک دیا، اور اس روکنے کی وجہ سے لاہور کے شہریوں کو جتنی دشواری ہوئی، جتنی مشکل ہوئی، ظاہر ہے ہر طرف اس کا آدھا کام پڑا ہوا تھا، سڑکیں بند تھیں، لوگوں کو ٹریفک میں بے انتہا پرابلم تھی، جو شہر میں آلریڈی بڑا کنجسٹڈ شہر ہے، اس کے عام جگہوں سے اورنج ٹرین نے گزرنا تھا، اور وہ اورنج ٹرین نہ بن کے دی۔ بعد میں اس کا جب نواز شریف، شہباز شریف صحیح طرح زیر عتاب آ گئے، جیلوں میں زندگی گزار چکے، اور ان کے اوپر میڈیا ٹرائل چل گیا تو بے دلی کے ساتھ اس اورنج ٹرین کو شروع کیا گیا، اور اس اورنج ٹرین کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، اور اس منصوبے کو کوئی آن نہیں کر رہا، اور اس کے ابھی بھی اس کو جو ہے ایک سوتیلے منصوبے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے لاہور کے شہریوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسے تو میڈیا والے ہر کسی کے منہ میں مائک دے کے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ آپ نے کرپشن کیا ہے، یہ آپ نے اس منصوبے میں اتنے پیسے کھائے ہیں، خاص طور پہ اگر یہ اپوزیشن کا ذکر ہو۔ ابھی گزشتہ دنوں پشاور میں ایک نجی ٹی وی کے صحافی نے، پرویز خٹک صاحب نے یہ سوال کیا گیا کہ BRT میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ فوراً غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی کرپشن کی ہو تو مجھے گولیاں مار دیں، اور
آپ جو صحافی ہیں آپ کسی ایجنڈے کے تحت آئے، آپ پیسے لے کے آئے ہیں. جب یہ صحافی اگر اپوزیشن کے کسی لیڈر کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو اس کو بڑا جیدار اور حق گو صحافی کہا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ جب کسی کو کسی کا امتحان لینا ہو، کسی کو ایذا پہنچانی ہو تو ہمارے ہاں بہت سارے طریقے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک طریقہ عدالتی بھی ہے جو آپ کو اس ساری ویلاگ میں نظر آ رہا ہوگا. اور اگر کسی کو کلین چٹ دینی ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کے تمام گناہوں سے پردہ پوشی کرنی ہے تو بھی عدالتی فارمولہ کام آتا ہے، جیسا کہ BRT کے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں.